تین ملازمت کی وجہ سے اپنے گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ باقی سب گاؤں میں رہتے تھے۔ ایک دن اسے گھر آتے آتے دیر ہو گئی۔ رات کے وقت جب اس نے گیٹ کا لاک کھولا تو اسے گھر کے اندر سے کسی لڑکی کی دبی دبی سسکیوں کی آواز آئی۔ وہ گھبرا گیا۔ جب اندر جا کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہمارا گاؤں راولپنڈی سے چند میل دور تھا۔ نور میرے گھر سے تھوڑے فاصلے پر رہتی تھی۔ اس کے 3 بھائی تھے جو اسے بہت پیار کرتے تھے۔ وہ ایک شگفتہ مزاج لڑکی تھی۔ ہمارے گاؤں میں لڑکوں اور لڑکیوں کے لیے ایک ہی اسکول تھا اور محلے کا ایک لڑکا سلیم ہمارا ہم جماعت تھا۔ وہ نور کے نوٹس تیار کرتا اور انگریزی گرامر کی آسان فہم کتب لا کر دیا کرتا۔ نہایت پر میری سہیلی خوش ہوتی اور میں بھی سلیم کی لائی ہوئی ان کتابوں سے استفادہ کیا کرتی۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن کچھ دنوں سے نور سلیم کا مجھ سے کچھ زیادہ ہی ذکر کرنے لگی تو میرا ماتھا ٹھنک گیا۔ میں نور کے گھریلو ماحول کو اچھی طرح جانتی تھی۔ ہمارا ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا تھا۔ میٹرک ہم نے خیر و عافیت سے پاس کر لیا۔ میں نے نور کی سوچوں کو صحیح سمت میں کنٹرول میں رکھا۔ چاہتی تھی کہ ہم اسکول کا یہ اہم دور بغیر کسی غیر معمولی واقعے اور بدنامی کے مکمل کر لیں۔ اس کے بعد گھر کی 4 دیواری ہمارے تحفظ کی ضامن بن جائے گی۔ دعا قبول ہو گئی، لیکن نور سے اب روز ملنا ممکن نہ رہا۔ وسائل اتنے نہ تھے کہ شہر کے کالج میں داخلہ لیتی۔ روز کا آنا جانا ٹیڑھی کھیر اور کالج کے ہاسٹل میں رہنا محال کہ ہاسٹل کے اخراجات بھرنے کے والد متحمل نہ تھے۔ کالج کو ایک خوبصورت خواب سمجھ کر بلانا ہی بہتر تھا۔ نور نے کالج جانے کی ضد کی۔ اس کے والد برسرِ روزگار تھے۔ وہ تینوں بھائیوں کی لاڈلی تھی۔ اس کے 2 بھائی شہر میں پڑھنے جاتے تھے، لہٰذا اس پر تعلیم کا در بند نہ ہوا اور وہ شہر پڑھنے جانے لگی۔ نور نے جس کالج میں داخلہ لیا وہاں سلیم نے بھی داخلہ لے لیا، جبکہ نور کے بھائی دوسرے کالج میں پڑھ رہے تھے۔ وہ ٹیکنیکل تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ یہ تینوں ساتھ آتے جاتے مگر شہر جا کر اپنے کالجوں کی راہ لیتے۔ جن دنوں نور سیکنڈ ایئر میں تھی، اس کی پھوپھی انگلینڈ سے آئی۔ اس نے 10 برس بعد نور کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ ایک ایسی حسین دوشیزہ کا روپ دھار چکی تھی جیسے جنت کی حور ہو۔ پھوپھی فریفتہ ہو گئی اور اپنے بیٹے ابراہیم کے لیے اس کا رشتہ مانگا۔ اس بات کو سن کر سکتے میں آ گئی۔ بہت دنوں بعد وہ مجھ سے ملنے آئی اور اپنا مسئلہ بیان کیا۔ بولی، رافعہ، ایک تم ہی میری دوست ہو، تم سے دل کا بوجھ بانٹ سکتی ہوں اور کس سے اپنی پریشانی کا اظہار کروں۔ ہاں ہاں کہو نور، میں ہمہ گوش ہوں۔ بیٹے کے لیے میرا رشتہ مانگ رہی ہیں اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ ڈر گئی ہوں کہیں والد صاحب اس رشتے کو منظور نہ کر لیں۔ اس میں حرج ہی کیا ہے؟ تمہاری سگی پھپھو ہیں اور پھر امیر کبیر لوگ ہیں، بیاہ کر انگلینڈ چلی جاؤ گے۔ ایسے رشتے کا تو لڑکیاں ارمان کیا کرتی ہیں۔ تمہیں ابراہیم پسند نہیں ہے؟ یہ بات نہیں، وہ اچھا لڑکا ہے، خوبصورت بھی ہے، پھوپھی مجھے دل سے چاہتی ہیں۔ مگر وہ کہتے کہتے رک گئی۔ پھر مگر کیا میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مجھے سلیم پسند ہے، اسی سے شادی کروں گی۔ سلیم سے؟ وہ جو سارے گاؤں میں برائیوں کی وجہ سے ایک ناپسندیدہ شخصیت ہے۔ بدنام زمانہ جس کا گاؤں میں رہنا اس گاؤں کی بد نصیبی ہے، وہ تو ہمارے علاقے کے ماتھے پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ لڑکی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیا کروں رافعہ، وہ جیسا بھی ہے مجھے بچپن سے پسند ہے۔ بدنام زمانہ ہے تو کیا کروں، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ نور بھی جانتی تھی کہ وہ کلنک کا ٹیکا بدنام زمانہ ہے، لیکن اس کی عقل سو گئی تھی اور دل بول رہا تھا۔ کہتی تھی، زندگی میں نے گزارنی ہے، گزار لوں گی۔ جس قدر مناسب تھا سمجھایا، لیکن جان گئی کہ جو اس کے دل نے فیصلہ کر لیا ہے اس سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے۔ البتہ والدین کی زبردستی سے ابراہیم کی شریک حیات بنا دی جائے تو اور بات ہے۔ نور نے اپنی والدہ کو بتا دیا کہ وہ ابراہیم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ والدین سے ہزاروں میل دور جانے سے گھبراتی ہے۔ وہ شادی پاکستان میں کرنا چاہتی ہے۔ یہ نہ بتایا کہ وہ سلیم کو پسند کرتی ہے اور اس کے ساتھ شادی کے خواب دیکھ رہی ہے۔ جانتی تھی کہ اس امر کو جان لینے کے بعد والدین اور شدید فکر مند ہو جائیں گے، کسی طور اس بدنام لڑکے کے ساتھ بندھن باندھنے کی اجازت نہ دیں گے اور ابراہیم سے شادی میں مزید جلدی کریں گے۔ نور کی ایک نہ چلی۔ والدین نے زبردستی اسے ابراہیم کے ساتھ باندھ دیا۔ نکاح کے بعد یہ لوگ یورپ لوٹ گئے اور کچھ مدت بعد رخصتی کی مہلت لے لی۔ اس عرصے میں نور ازحد پریشان رہی۔ پہلے وہ صرف کالج میں سلیم سے بات کر لیتی تھی۔ عشق کی آتش نے اسے اتنا بے قرار کیا کہ وہ گھر سے موقع ملتے ہی سلیم سے ملاقات کرنے چلی جاتی۔ ایک روز اس کے بھائی نے اسے سلیم کے ہمراہ
شہر کے ایک پارک میں گھومتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے والد کو بتایا تو وہ BA بھی مکمل نہ کر سکی اور اس کا کالج جانا بند کر دیا گیا۔ وہ گھر میں محصور کر دی گئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ سلیم سے اس کا رابطہ قائم تھا یا ٹوٹ چکا تھا۔ پلک جھپکتے سال گزر گیا۔ جب نور کی شادی کا کارڈ ملا تو میں اس سے ملنے چلی گئی۔ بہت اداس تھی، زرد رنگت اور مرجھایا ہوا چہرہ، جیسے زندگی کی ہر خوشی سے دور جا رہی ہو۔ شادی کا دن آ گیا اور وہ روتی ہوئی ابراہیم کے ہمراہ انگلینڈ سدھار گئی۔ رخصتی کے وقت دلہنوں کا رونا ایک قدرتی بات سمجھی جاتی ہے کہ اپنوں کی جدائی کی وجہ سے بھی دل بھر جاتا ہے۔ کون خیال کرتا ہے کہ دلہن رو رہی ہے تو کیوں؟ سب کا خیال ہوتا ہے سسرال جا کر خوش ہو جائے گی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کیوں اداس ہے۔ اپنی شادی نہ تھی۔ انگلینڈ جانے کے بعد بھی سیٹ نہ ہو سکی۔ وہاں کچھ آزادی میسر آئی تو فون پر سلیم سے بات کرنے لگی۔ شادی کو 3 برس بیت گئے، ایک بچی ہو گئی۔ وہ سلیم کو نہ بھلا سکی۔ وہاں بھی بے قرار تھی کہ کسی طرح پاکستان چلی جائے اور سلیم سے ملاقات کرے۔ کبھی کبھی مجھے فون کرتی، اپنے ان جذبات کا اظہار کرتی۔ میں بڑی حیران ہوتی کہ آخر اس بددار و بد اتوار لڑکی میں ایسی کیا خوبی ہے جس نے نور جیسی اچھی اور پاکیزہ لڑکی کو اپنے دامے الفت میں گرفتار کر رکھا ہے۔ یہ دل کے معاملات تو بس اللہ ہی جانے، انسانوں کی سمجھ سے باہر ہوتے ہیں۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ نور اور ابراہیم کے درمیان جھگڑا ہوتا رہا، اختلافات بڑھتے رہے اور بات بالآخر طلاق تک پہنچی۔ نور نے بیٹی شوہر کو دے دی اور اولاد کی قربانی دے کر وہ پاکستان آ گئی۔ نور کے واپس آ جانے سے اس کا سارا خاندان سوگوار تھا۔ بیٹی طلاق لے کر آ جائے تو گھر والوں پر کیا گزرتی ہے، بچی بھی باپ اور دادی نے رکھ لی تھی۔ نواسی کا دکھ نور کے والدین کو بیٹی سے زیادہ تھا، لیکن اس عشق کی ماری کو اتنا فرق نہیں پڑتا۔ وہ پھر سے سلیم سے ملنے لگی، جس کے لیے اس نے ایک اسکول میں جاب کر لی تاکہ گھر سے باہر نکلنے کا موقع میسر رہے۔ 2 سال ایسے ہی گزر گئے۔ والدین بیٹی کی دوبارہ شادی کی فکر کرنے لگے تو نور نے کسی ذریعے سلیم کو پیغام دلوایا جو رد کر دیا گیا، کیونکہ سارا خاندان سلیم کو ناپسند کرتا تھا۔ کوئی اس رشتے کے حق میں نہ تھا۔ سلیم خاندان ہی کیا، وہ تو تمام گاؤں کی آنکھوں میں ایک خار کی مانند کھٹکتا تھا۔ اس نے نور کی شادی کے بعد تعلیم چھوڑ کر کالج کو خیرباد کہہ دیا تھا۔ سلیم نہایت غیر ذمہ دار اور بگڑا ہوا لڑکا تھا۔ جہاں بیٹھتا ہر ایک سے کہتا کہ نور مجھ پر عاشق ہے۔ بھی اپنے خاوند سے طلاق لے کر واپس آ گئی ہے۔ وہ مجھ پر بچپن سے مرتی ہے، جان چھڑکتی ہے۔ مجھ سے ملنے کی خاطر بیٹی کی بھی پرواہ نہیں کی اور اسے انگلینڈ میں چھوڑ کر آ گئے۔ میرے بھائی مجھے یہ باتیں بتاتے جو وہ باہر سے سن کر آتے تو بہت دکھ ہوتا۔ متعدد بار میں نے نور کو بتایا کہ دیکھو سلیم تمہارے بارے میں ہر وقت گاؤں کے نوجوانوں سے اس قسم کی باتیں کرتا رہتا ہے، مگر اس کے کانوں پر جوں تک نہ رینگتی۔ کہتی کہ سب جھوٹ بولتے ہیں، جلتے ہیں اس لیے بکواس کرتے ہیں۔ سبھی جانتے تھے کہ سلیم باپ کے پیسے اڑاتا ہے، وہ کوئی کام نہیں کرتا۔ اس کے گھر والے بھی اسے سخت نالاں رہتے تھے۔ وہ اس کی شادی تو کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی شریف گھرانے میں اس ڈر سے رشتہ نہیں بھیجتے تھے کہ یقین تھا ایسے لڑکے کو کبھی کسی اچھے گھرانے کا رشتہ نہیں مل سکا۔ سلیم شادی کے بندھن سے آزاد رہنا چاہتا تھا، کسی قسم کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر نہیں لادنا چاہتا تھا۔ نور کا معاملہ الگ تھا۔ وہ اس پر فریفتہ تھی اور اس شخص کے سوا کوئی دوسرا اس کی نظروں میں جچتا ہی نہ تھا۔ یہ حقیقت سلیم کو معلوم تھی، تبھی وہ اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہا تھا۔ اس کے ساتھ وقت گزار رہا تھا۔ جب شادی کی بات کرتی تو ٹال مٹول سے کام لیتا، جھوٹ بولتا اور اس کے ہیلے بہانے سن کر یہ لڑکی اس کی ہر بات کا اعتماد کر لیتی۔ گھر والے جان گئے کہ نور کو اس راہ سے ہٹانا آسان نہیں۔ وہ سمجھا کر تھک گئے، اسے شادی کرنے پر مجبور کرنا چھوڑ دیا۔ انہی دنوں محسن لاہور سے تعلیم مکمل کر کے گاؤں میں آیا۔ وہ سلیم کا کزن اور نور کی والدہ کا دور کا رشتہ دار تھا۔ وہ ایک اچھا لڑکا تھا۔ سلیم کے گھر کے قریب ان کی کوٹھی تھی۔ یہ کوٹھی اکثر خالی رہتی تھی۔ اسے محسن ہی آ کر آباد کرتا تھا، کیونکہ اس کے والدین اپنی زمینوں پر ساتھ والے گاؤں میں رہائش پذیر ہو چکے تھے۔ محسن نے کوٹھی کو صاف ستھرا کر لیا تو سلیم نے اس سے استدعا کی کہ وہ اپنے اس گھر کی ایک چابی اسے دے دے۔ کبھی کبھی والدین سے ناراضگی ہو جاتی ہے تو اسے سونے کے لیے ایک پرسکون جگہ درکار ہوتی ہے۔ محسن نے چابی سلیم کو دے دی۔ وہ اس کا چچا زاد تھا۔ اس نے سلیم پر اعتماد کر لیا۔ اسے ملازمت کے سلسلے میں انٹرویو دینے کے لیے اکثر لاہور جانا ہوتا تھا۔ سوچا کہ سلیم کوٹھی کو صاف ستھرا رکھے گا اور رکھوالی بھی رہے گی۔
जिस रोज़ उसने चाबी सलीम के हवाले की, अगले रोज़ उसे इंटरव्यू के लिए जाना था। वो सुबह गया और शाम को वापसी के लिए रवाना हो गया। रात 10 बजे गांव पहुंचा। कोठे की बत्ती जल रही थी। उसने दस्तक ना दी क्योंकि दरवाजे की दूसरी चाबी उसकी जेब में थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया, कपड़े वगैरह तब्दील किए और नहा धोकर जब बाहर आया तो उसे दूसरे कमरे से किसी लड़की की सिसकियों की आवाज़ सुनाई दी। वो चौंक गया और दबे कदमों गेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा बिड़ा हुआ था, हाथ के हल्के से दबाव से खुल गया। सामने का मंजर देखकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। नूर सोफे पर सिमटी सुकड़ी बैठी थी। उसने बाजुओं पर सर रखा हुआ था, चेहरा छुपाए रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे, ओढ़नी फर्श पर पड़ी थी, बाल बिखरे हुए थे और सलीम उसके करीब खड़ा था। उसकी पुश्त दरवाजे की जानिब थी। वो कह रहा था, नूर मेरा कहना मानो, चलो बेड पर आ जाओ। क्या हम एक नहीं है? क्या तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो? अरे नादान, वैसे भी तुम कौन सी कंवारी दोशीज़ा हो, शादीशुदा बल्कि मुतलका और एक बच्ची की माँ हो। फिर ये नखरे और वावेला क्या? तुमने तो कम उम्र बच्चों जैसा मसला खड़ा कर दिया है। प्लीज़ तंग मत करो, आखिर को हमने शादी करनी है। बोलो बोलो ना, क्या नहीं करनी शादी? बमुश्किल सिसकियों के दरमियान नूर ने कहा, हाँ करनी है, मगर निकाह करके, गुनाह करके नहीं। और तुमने कैमरा ऑन कर रखा है, मेरी तस्वीरें बना रहे हो। क्यों? फ़ोटो क्यों ले रहे हो? आखिर इसका क्या मतलब? वैसे ही मैं कोई उसे कहीं अपलोड तो नहीं करने वाला। जो भी है ये मुझे दो ना, ताकि मैं खिड़की से बाहर फेंक दूँ। ने इल्तिजा की। अब मोहसिन से सब्र ना हो सका। उसने पुकारा, ये क्या हो रहा है? तुम नूर को इस वक्त रात के 12 बजे मेरे घर पर क्यों लाए हो? इसकी वीडियो बनाने लगे हो, वो भी ऐसे हाल में? तुम्हारे इरादे ठीक नहीं हैं। कोई अच्छा इंसान जो किसी से सच्चा प्यार करता हो, क्या वो ऐसी मजमूम हरकत कर सकता है? क्या इसी को मोहब्बत कहते हैं? मोहसिन की आवाज़ सुनकर जैसे नूर की जान में जान आ गई। उसने कहा, मोहसिन भाई प्लीज़ फ़र्श से मेरा दुपट्टा उठाकर दे दे। मोहसिन ने दुपट्टा उठाकर उसके सर पर रखा और कंधों के गिर्द लपेट दिया। सलीम का रंग उड़ गया। मोहसिन ने आगे बढ़कर उसके हाथ से मोबाइल छीन लिया। क्या मैंने तुमको अपने घर की चाबी इसलिए दी थी? तुम पर एतबार किया और तुमने मेरे एतबार को तोड़ दिया। क्यों बुलाया है इसे मेरे घर इस वक्त? लोगों में मुझको बदनाम करने के लिए, ताकि मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहूं। मैंने नहीं बुलाया, ये खुद आई है। पूछ लो इससे। नूर बोली, इसने बुलाया है। कई दिन से मजबूर कर रहा था कि एक बार आकर बात सुन जाओ। दिन को नहीं आ सकती हो तो रात को आ जाओ। लोगों का खौफ था कोई देख ना ले। दिन को नहीं आ सकती थी, रात को भी इंतज़ार करती रही कि सब घर वाले सो जाएं तो निकलूं। इस तरह रात के 12 बज गए। तुम इतनी रात को घर से निकली, ये तुम्हारा कसूर। नूर, अब अगर मैं अचानक वक्त पर ना आ जाता तो तुम्हारा ये क्या हश्र करने वाला था, जानती हो? तस्वीरें बनाकर ये नेट पर डालकर सारी दुनिया में तुमको बेनंगो नाम और तुम्हारे ख़ानदान की इज़्ज़त को खाक में मिला देता। ऐसा कुछ नहीं है मोहसिन, मुझ पर इल्ज़ाम मत लगाओ। मेरा ऐसा इरादा ना था। नहीं था तब भी आखिर मोबाइल से इसकी ऐसी मूवी बनाने की क्या ज़रूरत थी? ये डरी सहमी बैठी रो रही है। रजामंद होती तो क्यों इसके कपड़े ताड़ ताड़ होते? आखिर को उसने मुज़ाहमत की है। तुमसे हाथापाई की नौबत आई है। चलो अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से। उसे निकालने के बाद उसने नूर को भी कह दिया कि तुम भी कम नहीं हो। इतनी रात गए यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? इस असनाम में तुम्हारे वालिदैन की आँख खुल गई या भाई जाग गए तो तुम्हारा और सलीम का क्या हश्र करेंगे? नूर रो रही थी। वो कुछ ना बोली। रोना धोना बंद करो और बुर्का ओढ़ लो। चलो मेरे साथ, मैं तुमको घर छोड़ाता हूँ। अब्बू और भाई मुझे जान से मार देंगे मोहसिन भाई। मैं अब घर नहीं जाऊँगी। नहीं मारेंगे, मैं साथ हूँ। चलो उठो और मज़ीद देर मत करो, वरना गली के कुत्ते ही भौंक भौंक कर सारे मोहल्ले को जुगा देंगे। कोई चारा ना था, नूर को हर सूरत ये हुक्म मानना था। उसने बुर्का ओढ़ा और मोहसिन के साथ अपने घर के दरवाजे पर पहुंची तो कांप रही थी। मोहसिन ने दर बजाया। खुशकिस्मती से मर्दों में से किसी की आंख ना खुली। नूर की माँ सहन में चारपाई पर लेटी थी। उसकी नींद उड़ चुकी थी। उसने बेटे की खाली चारपाई देख ली थी। उसे घर में घूम फिर कर तलाश भी कर लिया और अब लेटकर सोच रही थी कि क्या करना चाहिए। शोहर और बेटों को जगाकर ये बुरी खबर उनको सुनाए या नहीं। इसी लम्हे दस्तक हुई तो तड़प कर चारपाई से उठ खड़ी हुई। समझ गई कि ये नूर ही होगी। बिजली की सी तेज़ी से दरवाजे पर पहुंची। कौन है? आहिस्ता से पूछा। मैं हूँ नूर।
ماں کی آواز سن کر وہ منمنائی۔ ماں نے بغیر آہٹ کے در کھول دیا۔ نور جب نکلی تھی دروازے کو باہر سے کنڈی لگا گئی تھی، لیکن محسن نے سوچ سمجھ کر دستک دی تھی۔ وہ لڑکی کو اس کے ورثہ کے سپرد کرنے کے بعد تسلی کر کے جانا چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا نور مارے خوف کے گھر کے اندر جانے کی بجائے اس کے جانے کے بعد پھر سے نہ نکل کھڑی ہو اور کوئی ایسی راہ پکڑ لے، یا پھر والد اور بھائیوں میں سے کوئی جاگ رہا ہو اور اس کی جان کے در پہ ہو جائے۔ اچھی تھی کہ ماں دروازے پر آ گئی۔ محسن نے کہا، نور کو تھامو اور گھر میں کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا کہ یہ باہر گئی تھی۔ خالہ جی، میں صبح آ کر آپ کو تمام احوال سنا دوں گا۔ نور کی ماں جو از حد پریشان تھی اور موت جیسی اذیت سے دوچار تھی، وہ محسن سے کئی سوال کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے زیادہ بات نہ کی۔ محسن نے پوچھا، نور کے بابا اور بھائیوں میں سے کوئی جاگ تو نہیں رہا؟ نہیں، وہ سب گہری نیند سو رہے ہیں۔ صبح 4 بجے اٹھتے ہیں، سارا دن کے کام سے لوٹتے ہیں تو کھانا کھاتے ہی سو جاتے ہیں۔ اچھا ہے، محسن نے اطمینان کی سانس بھر کر جواب دیا۔ خالہ، اس کو سنبھال لو، آگے کا یہ حال خود بتا دے گی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ نور کی ماں نے دروازہ بند کیا اور سرگوشیوں میں بیٹی سے چند سوالات کیے، پھر اسے کمرے میں لے گئی اور لباس تبدیل کرانے کے بعد بولی، اب یہیں سو مر جا، صبح بات کروں گی۔ وہ خود اس کے ساتھ چارپائی پر سو گئی۔ رات بھر پہرا جو دینا تھا۔ صبح جب نور کے گھر کے سارے مرد کام کو نکل گئے تو ماں نے اس کی خوب خبر لی، اور نور نے تمام رام کہانی گوش گزار کرنے کے بعد کہا، ماں وعدہ کرتی ہوں اب ایسی غلطی کبھی نہ ہوگی۔ خدا نے محسن کو فرشتہ بنا کر اس وقت بھیج دیا، ورنہ نہ جانے سلیم بدماش میری تیری کیسی ویڈیو بناتا اور کیا حشر کرتا، پھر تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے۔ تیرا باپ خودکشی کر لیتا اور تیرے بھائی وہ ضرور تجھ کو قتل کر دیتے۔ وہ تو میں جاگ رہی تھی اور بھی کیسے سکتی تھی۔ رات جب دودھ کا گلاس بھر کر تیری چارپائی کے پاس گئی تو وہ خالی تھا، لیکن تو نہیں تھی۔ سارا گھر دیکھا، کوٹری، غسل خانہ، ایک ایک جگہ گھر کی چھانی، تیرا کوئی سراغ نہ ملا۔ کھونٹی سے برقع بھی غائب تھا۔ سمجھ گئی کہ باپ اور بھائیوں کے سونے کا انتظار کر رہی تھی تو۔ مجھے شک تو تھا تجھ پر۔ اسکول میں پڑھانے کے بہانے جب دیر سے آتی تھی تو دعا کرتی تھی کہ اللہ تجھے کسی برے انسان سے بچائے اور اپنی امان میں رکھے۔ تبھی تم سے کہہ رہی تھی کہ تیرے بھائی اعتراض کرتے ہیں، نوکری چھوڑ دے، تو مانتی نہ تھی اور میں اسی دن سے ڈرتی تھی۔ اچھا ماں، وعدہ کرتی ہوں تیرے سر کی قسم اب کبھی ایسی غلطی نہ کروں گی۔ مجھے اب سلیم سے نفرت ہو گئی ہے، جس کی خاطر گھر اجاڑا اور اپنی بیٹی سے جدائی کی۔ وہ ایسا برا نکلے گا سوچا بھی نہ تھا۔ جب ساری دنیا اسے برا کہتی ہے تو جان لو کہ وہ برا ہی ہے، مگر تم کم عقل لڑکیوں کو کون سمجھا سکتا ہے کہ جن کے سر پر عشق کی پٹی بندھ جاتی ہے۔ اگلے دن محسن آیا اور تمام احوال اپنی خالہ کے گوش گزار کیا۔ تب نور کی والدہ نے کہا، بیٹا تیرا یہ احسان عمر بھر نہ بھولوں گی۔ تو نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کے لیے اپنی جان بھی دے دوں تو کم ہے۔ آپ جان کیوں دیں خالہ؟ بہتر یہ ہے کہ کوئی اچھا رشتہ دیکھ کر نور کی شادی کر دیں تاکہ یہ اپنے گھر کی ہو جائے اور آپ کے سر سے بوجھ ہلکا ہو۔ بیٹا شادی کر تو دوں، مگر کس سے کوئی اچھا رشتہ آئے تو؟ آج کل کنواریوں کے اچھے رشتے نہیں ملتے، یہ تو پھر متعلقہ ہے۔ اگر تمہاری نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو بتانا، عمر بھر دعائیں دوں گی۔ تبھی محسن نے کہا کہ بیٹی کو میرے روبرو لائیے، اس کی رضا پوچھ لوں۔ کو ماں نے آواز دی، بولی، محسن سے بات کرو۔ محسن نے کہا، نور سلیم سے سبق حاصل ہو چکا ہے یا ابھی کوئی کسر باقی ہے؟ مجھے اسے نفرت ہے، اپنے خالق کی قسم، اس رب کی قسم جس نے مجھے پیدا کیا۔ اگر اس رات آپ نہ آ جاتے تو میں مر گئی ہوتی۔ تم ہی نہیں، تمہارا سارا گھرانہ مر جاتا۔ آپ دوسری شادی پر رضامند ہو تو بتا دو تاکہ ہم کوشش کریں۔ جیسی میرے والدین کی مرضی ہوگی میں ان کی مرضی کے مطابق عمل کروں گی۔ نور نے سر جھکا کر جواب دیا، ٹھیک ہے خالہ، میں بہت جلد آپ کے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ محسن کو خدشہ تھا کہ سلیم کہیں پھر نور کو بلیک میل نہ کرے اور یہ بیوقوف اس کے بہکاوے میں نہ آ جائے، کسی دباؤ کے تحت یہ مجبوراً اس کی بات مان لے۔ اس نے وقت ضائع کیے بغیر اپنی والدہ کو نور کے گھر رشتے کے لیے بھیج دیا، کیونکہ رشتہ داری تھی اور محسن پڑھا لکھا اور خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ نور کے والد اور بھائیوں نے محسن کے رشتے کو نعمت جانا اور فوراً ہاں کر دی۔ یوں نور کی محسن سے شادی ہو گئی اور محسن اسے رخصتی کے 3 روز بعد اپنے ساتھ لاہور لے آیا، جہاں اس کے لیے ایک اچھی ملازمت کا پروانہ منتظر تھا۔ یوں ایک بھٹکی ہوئی لڑکی کو اس کی منزل مل گئی۔
محسن کے اچھے ضعف نے اسے آگے آنے والی دلدل اور مزید خطرات میں گھرنے سے بچا لیا۔ مزید دلچسپ کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری سب بہنوں سے اپیل ہے، کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ ہماری غلطیوں کا خمیازہ بھگتتے ہیں۔ کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہ کر لیں، بلکہ ماں باپ کی سنیں، وہ کبھی بھی ہمارا برا نہیں سوچیں گے۔